آج 3 محرم تطہیر آنٹی کی برسی کا دن ہے اور اس مشن سے ان کی وابستگی اور ان کی خدمات خاص ہیں، خصوصاً ان کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے، اور آپ سب کے، ہمارے اور آپ کے جو مرحومین ہیں، جو دوست اہل بیت اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنات، اپنے مولا کی شان میں چاہنے والے کے الفاظ ہیں، کہا فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مومنات، مولائے کائنات کا ذکر ممبروں سے کیا جاتا ہے اور اس وقت ذکر کرنے والے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے سننے والوں سے پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن بات جب ہے کہ علی کا ذکر اس عالم میں کرنا جو جناب میثم تمار نے کیا تھا، کہ جب زبان کاٹ دی جائے، جب ان کی پشت میں خنجر گھونپ دیا گیا، کس عالم میں ان کو دار پر لٹکایا گیا، اس عالم میں علی کے فضائل بیان کرنا، فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فضائل پر علی کے لاکھ پردے ڈال دے دنیا، فضائل پر علی کے لاکھ پردے ڈال دے دنیا، جو نکتہ سنج ہوتے ہیں وہ نکتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مولائے کائنات، آپ جانتے ہیں کہ بائے بسم اللہ کا نکتہ مولائے کائنات ہے، جو نکتہ سنج ہوتے ہیں وہ نکتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر، فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور علی والوں کی آنکھوں میں چمک ہی اور ہوتی ہے۔ مومنات، ہم اور آپ ایک دوسرے کو نہ جانتے، آج جو مومنین و مومنات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں ان ملکوں میں، تو وہ نام حسین ہے یا نام علی ہے، ورنہ کون کس کو جانتا تھا؟ تو نام علی پر جب آپ آپس میں جڑ جاتے ہیں، علی والوں کی آنکھوں میں چمک ہی اور ہوتی ہے۔ دیار غیر میں ہم لوگ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں، دیار غیر میں ہم لوگ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور شاعر نے کہا ہمارے ہاتھ ہے مانوس اتنے دامن حق سے، ہمارے ہاتھ ہیں مانوس اتنے دامن حق سے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس فرش حسین پر، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرما دیا، کہ جو امام عالی مقام سے وابستہ ہے
اور یقیناً اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ پروردگار عالم کی نعمت اور عطا ہے کہ ہمیں یہاں آ کر اس نے بیٹھنا نصیب فرما دیا. اور جیسا کہ عرض کیا کہ ہم اس ذکر کو نہیں کر رہے بلکہ یہ ذکر ہمیں کر رہا ہے. ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ اس ذکر کو زندہ رکھیں. یہ ذکر ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. خدا کا ارادہ ہے کہ اس نے ذکر حسین کو زندہ رکھنا تھا. مومنات اگر خدا کا ارادہ نہ ہوتا اس ذکر کو زندہ رکھنے کا تو آج بھی روز عاشور عصر کے وقت کربلا کی مٹی مقتل حسین کی سرخ نہ ہو جاتی. اس مٹی کا سرخ ہو جانا بتا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں بھی وہ تسبیح موجود ہے اور دنیا میں کہاں کہاں وہ تسبیح موجود ہے, وہ مٹی موجود ہے جو آج بھی عصر کے وقت سرخ ہو جاتی ہے اور دنیا میں مختلف مقاموں پر ہے. اس مٹی کا سرخ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا ارادہ ہے. اس ذکر کو اس نے بلند کیا ہے, اس ذکر کو اس نے باقی رکھا ہے. ہم تھے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. ہم آ کر اس صف اعضاء پر بیٹھے ہیں. بعد حمد و ثنا لاکھوں درود و سلام محمد ہم نے ذکر کیا کہ روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اہل بیت اطہار پر تو پروردگار عالم اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. مومنات عرض یہ کرنا ہے کہ آنے والی رات شب جمعہ ہے. اگر عام درود کا یہ مقام ہے, دوسری کتاب آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا کہ فضائل اہل بیت جو کتاب ہے اس میں روایت, اس پہلی روایت میں 10 مرتبہ کا ذکر تھا, دوسری روایت میں 1 مرتبہ کا ذکر ہے کہ جو 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر, پروردگار عالم فرشتوں کی 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کی تمام مخلوق درود بھیجتی ہے کیونکہ خدا اور فرشتوں نے درود بھیجا ہے. اور یہ فضیلت ان ہستیوں کی ہے جن پر یہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. مومنات کی جو آنے والی رات ہے جو شب جمعہ ہے, کل کا دن جمعے کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے آپ تحفۃ العوام میں دیکھیں, مفاتیح الجناح میں دیکھیں کہ اس کا ایک درود 1000 کے برابر ہے. تو اب ان کا جب ایک درود 1000 کے برابر ہے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ حساب کتاب کیا ہوگا, وہاں پر کیا ہوگا. بس یہ ہے کہ کاش ہم اس کو اس معرفت کے ساتھ ادا کر سکیں کہ یہ کہا جائے کہ ہم درود پڑھ نہیں رہے بلکہ درود بھیج رہے ہیں. ایک وہ درود ہے جو پڑھا جاتا ہے, ہمارے ہونٹ ہل رہے ہیں, ہمارا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم دنیا کی بہت پریشانیوں اور مسائل میں ہر انسان گرفتار رہتا ہے, اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے, وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے چاہے اس کی زبان درود پڑھ رہی ہو. خدا اس کا بھی ثواب دینے والا ہے, لیکن جب وہ سوچ کر پڑھے گا, جب وہ اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کر کے پڑھے گا تو اس درود کا مرتبہ کچھ اور ہوگا. اب یہ جو آنے والی رات اور کل کا دن ہے مومنات, اس کے لیے مفاتیح الجناح میں آپ اعمال دیکھتے ہیں تبرکاً ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس کے خاص ایک درود ایسا ملتا ہے جمعے کے حوالے سے, جو آپ موبائل پہ جو مفاتیح الجناح ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس میں یہ روایت اس طرح سے نہیں ہے. بعض دفعہ پرنٹڈ کتابوں میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. جو پرانی مفاتیح الجناح آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں اس طرح سے اس درود کا لکھا ہے کہ اگر فجر کے بعد یا ظہر کے بعد اس درود کو پڑھا جائے جو اللہم اجعل سے شروع ہوتا ہے, اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک, اس طرح سے چھوٹا سا 2 لائن بھی نہیں ہے, چھوٹا سا درود ہے. اس کی یہ فضیلت پرانی مفاتیح الجناح میں اس طرح سے لکھی ہے کہ اگلے 1 سال تک گناہ نہیں لکھا جائے گا اس پڑھنے والے کے لیے. آپ سوچیں کہ وہ زندگی جو ابھی آئی نہیں ہے, کل کا دن جو ابھی دیکھا نہیں ہے, ایسی حفاظت ملتی ہے انسان کو فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جب اس درود کو پڑھا جائے, یعنی لکھا ہے فجر یا ظہر کے بعد. تو کوشش کر کے اگر انسان کم از کم 1 کے بعد بھی پڑھ لے اور وہ یہ امید رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اگلے 1 سال تک اس کے نامہ اعمال کی حفاظت ہوگی. اور مومنات بار بار آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ 10 مرتبہ انا انزلنا کی جو فضیلت ہے یہ بھی مفاتیح الجناح میں امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کہ فرجہ. عصر کی نماز کے بعد جب 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے تو اس دن کی تمام مخلوق کے اعمال کے برابر ثواب اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. مومنات ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر سوچیں اور اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے. ہمیں عادت ہو جاتی ہے بڑے بڑے الفاظ کو تیزی سے پڑھ کر گزر جانے کی,
لیکن اگر تصور کریں کہ اس دن جتنے جن و انس خدا کے فرشتے اور مخلوقات ہیں, جس نے جو عبادت کی ہے, ان کا جو کمبائنڈ ثواب ہے وہ آپ کو اپنی جانماز پر آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی ہے عصر کی نماز کے بعد, اور آپ کو وہ سب ثواب مل رہا ہے. کوئی کربلا میں زیارت کر رہا تھا, کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, کوئی اپنے زمانے کے امام کی خدمت کر رہا تھا, نہیں معلوم کوئی کیسی عبادت کر رہا تھا, آپ کو اس کا پورا ثواب اپنی جانماز پر مل رہا ہے. اور مومنات, بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ اکثر شاید وقت نہیں ہوتا, حالانکہ وقت ہوتا بھی ہے مگر نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سی دوسری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے عصر کے بعد, تو یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے کہ جو خاص دن ہے, جیسے عید غدیر کا دن ہے, جو خاص اعمال کے دن ہے, اور دنوں میں جمعے کا دن ہے, تو انسان ان دنوں میں کم از کم یہ ایفرٹ کر سکتا ہے کہ وہ اگر اور دنوں میں نہیں بھی پڑھا, اس دن میں اس لیے پڑھ لے کہ اس دن میں بہت زیادہ خدا کی عبادت بجا لائی جا رہی ہے. اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایک نیکی کی بھیک مانگے گا, گدائی کر رہا ہوگا. کتاب بعد میں لکھا ہے بھیک مانگ رہا ہوگا نیکیوں کی. اس دن جب بھیک مانگ رہا ہوگا, اس دن احساس ہوگا کہ بارے لہا کاش ہم ایسا کر لیتے, کاش ہم ایسا کر لیتے, بارے لہا درود نہیں پڑھا, کتنا وقت خالی گزر گیا, کاش درود پڑھ لیتے, زبان تو خالی تھی, بارے لہا پڑھ رہے تھے, کاش سوچ کر پڑھتے, کاش معرفت سے پڑھتے. وہ دن کہ جب سب کچھ کھلے گا انسان کی آنکھوں کے سامنے, اور اس دن انسان کیا کیا حسرت کرے گا. بس مومنات, ہم ذکر کر رہے ہیں نعمت الہی اور کمال انسانی, کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نعمت الہی سے خالی نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم گننا چاہو گے تو خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. سورہ نحل کی آیت ہے. لیکن تمام نعمتوں میں سے وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے, اور وہ جن کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے, وہ جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جو دنیا کی ہیں اور جو آخرت کی ہیں, تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یقیناً محمد و آل محمد علیہ السلام. جو آپ کی عید غدیر کی دعا میں ہے, الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام, کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے قرار دیا اپنے دین کے کمال کو اور اپنی نعمت کے اتمام کو مولائے کائنات کی ولایت میں. مومنات, جب سب کچھ مولا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ پروردگار عالم کی یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے, اس کے بغیر خدا اعمال کو قبول نہیں کرے گا. چاہے کوئی 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر آ جائے, خدا کی بارگاہ میں بہار کی روایت کے مطابق خدا قبول نہیں کرے گا. اور عرض کیا کیوں قبول نہیں کرے گا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انکار کرنا پورے سسٹم کا انکار کرنا ہوتا ہے. جس نے علی کو مانا اس کا مطلب ہے اس نے رسول کو بھی مانا, جس نے رسول کو مانا اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو بھی مانا. لیکن جس نے علی کا انکار کیا, اس نے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیا, اس نے ٹھکرا دیا رسول نے کیا حکم دیا تھا, ایک بات پر اس نے پورے سسٹم کو ٹھکرا دیا. مومنات, آج مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی, آج آپ دیکھیں علم سے دور ہیں مسلمان, شجاعت سے دور ہیں, ہر جگہ سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو عالم ہے کہ گویا دنیا میں ایک بدنامی اور ایک آپ سر اٹھا کر اپنے دین پر کہنا مشکل ہے. اور ہمارے بچے اگر شرمانے لگے, جو ہماری آج کی نسل ہے, کیونکہ گویا اسلام کا اتنا زیادہ مذاق بنایا جا رہا ہے. مومنات, وجہ کیا ہے یہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان عذابی لشدید, میرا عذاب شدید ہے. کیا بات تھی, پروردگار عالم نے سب کچھ دیا تھا. غدیر کے منبر پر علی کی صورت میں شجاعت بھی دی تھی, علم بھی دیا تھا, کائنات کی ہر دولت غدیر کے منبر پر مسلمانوں کو عطا کر دی گئی تھی. جب وہاں پر قبول نہیں کیا تو اب اس کے بعد در در بھٹک رہے ہیں, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ سر اٹھا کر کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے. مومنات, ایک روایت کتاب عالم برزخ میں ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں اور آپ مسکرائے, اور پوچھنے والے نے پوچھا, مسکرانے کا سبب پوچھا. فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے چچا حمزہ سید الشہداء کو اور جعفر ابن طیار کو, کہ دیکھا جعفر طیار کو اور جناب حمزہ کو کہ دونوں برزخ میں بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک برزخ کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے. یہ برزخ کی جنت میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے پھل رکھے ہیں, جو وہاں کے پھل ہیں انگوروں کا طبق رکھا ہے,
اور اس کے بعد یہ کھا رہے ہیں اور اچانک وہ بدل گیا اور وہ ایک دوسرا پھل بن گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر انسان جو ارادہ کرتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا, اس کو مانگنا نہیں پڑتا کہ وہاں ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے. انہوں نے چاہا, وہ پھل چینج ہو گیا اور اب وہ ایک دوسرا پھل بن گیا جس کی خوشبو کئی فرسخ تک جاتی ہے. اور جب ان کو اس سکون و اطمینان کے عالم میں دیکھا, اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے برزخ میں جو سب سے زیادہ آپ نے خوشی پہنچانے والی پائی, یعنی سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا برزخ میں آپ نے کون سا عمل پایا. 3 اعمال جو انہوں نے بتائے کہ 3 چیزیں برزخ میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہیں, اور جو اس میں سر فہرست ہے وہ محبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل. اور اس کے بعد دوسری محمد وآل محمد پر درود بھیجنا ہے, اور تیسری کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے. اس ملک میں پیاس بہت کم لگتی ہے, اور اپنے پاکستان اور انڈیا میں زیادہ موقع ہوتا ہے کہ واقعی پیاس لگ رہی ہو اور کسی کو پانی پلا دیں, لیکن پانی پلانے کا, پیاسے کو پانی پلانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ وہ انہوں نے برزخ میں پایا ہے. اور مومنات, یہ اہل بیت اطہار وہ حقیقی نعمت ہیں کہ دوسری روایت میں, ایک روایت اور آپ کے سامنے نعمت کے حوالے سے پیش کرتی ہوں اور ہم اپنے موضوع پہ آگے بڑھتے ہیں. دمت الثاقبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے خانہ سیدہ میں, اور امام حسین کی عمر لکھا ہے 6 سال ہے, اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے حبیب پیار کر رہے ہیں. مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, روایت مولا کائنات سے ہے, فرمایا کہ میں آیا, جب آئی کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پوچھا اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ, آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ مومنات, یہ محبت کی باتیں ہیں, یہ محبت و معرفت کی گفتگو ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تک کچھ فضائل پہنچانے کے لیے آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اور 6 برس کے امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جو شرف میں زیادہ ہوگا وہ زیادہ محبوب رسول ہوگا. اب اس کے بعد مولا پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے حسین, کیا تم مجھ سے مفاخرت کرو گے؟ عرب میں جو مفاخرت کی جاتی تھی کہ آپ اپنی فضائل بتائیں اور دوسرا اپنے فضائل کے اپنی کسی وجہ سے آپ بیان کریں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, دوسرا بیان کرے اس میں کیا کوالٹیز ہے. اے حسین, مجھ سے مفاخرت کرو گے؟ تو فرمایا بابا اگر آپ اجازت دیں. تو اب اس کے بعد اللہ کے حبیب مسکرا رہے ہیں. مولا کائنات نے ابتدا کی, کہا کہ میں وسیع رسول ہوں, میں لسان حق ہوں, اور اس کے بعد مولا نے اپنے فرمایا میں نے اپنے 70 فضائل بیان کیے. دنیا ایک فضیلت کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. مولا نے جو 70 فضائل بیان کی ہیں یہ وہ علی ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں, تمام درخت قلم بن جائیں, تمام انسان لکھنے والے ہوں, تمام جن حساب کرنے والے ہوں, اللہ کے حبیب کی حدیث کے مطابق وہ علی کے فضائل کو شمار کر نہیں سکتے ہیں. صلوات جب 70 فضائل بیان فرمائے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے حسین, لکھا ہے کہ پہلے چوما. اس روایت میں بار بار ہے کہ اللہ کے حبیب حسین کو چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, بوسہ دے رہے ہیں. یہ محبت کا عالم ہے. اور فرمایا کہ حسین, تمہارے بابا نے اپنے فضائل کا عشیر بھی بیان نہیں کیا ہے, یعنی ایک فریکشن بھی, اپنے فضائل کی فریکشن بھی بیان نہیں کی ہے, 10ویں کا 10واں حصہ بھی, یہ جو 70 فضائل ہیں. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا آپ نے سچ فرمایا, اور تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام بندوں پر فضیلت دی. اللہ کے حبیب پیار کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حسین تم بھی کچھ کہو. اب امام حسین علیہ السلام اجازت لینے کے بعد فرماتے ہیں کہ بابا آپ نے سچ فرمایا, لیکن آپ نے سنا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کا جواب ہے کہ بابا آپ تسلیم فرمائیں گے کہ میرے بابا جیسا آپ کا بابا نہیں, میری ماں جیسی آپ کی ماں نہیں ہے, میرا نانا سید الانبیاء ہے, میرے نانا جیسا آپ کا نانا نہیں ہے, میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے, میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی نہیں ہے. بابا اگر آپ شرف میں اشرف ہیں تو بابا میں فخر میں افخر ہوں. زندہ باد حسینیت, زندہ باد حسینیت, زندہ باد یزیدیت, مردہ باد یزیدیت, مردہ باد. نعرہ حیدری, آواز سے بولو نعرہ صلوات.
محمد کا مومنات یہ وہ در ہے جس تک پروردگار ہمیں لے کر آ گیا. یہ وہ نعمت ہے جس کا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ کوئی بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو. اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں کس کام میں گزاری, اپنے وجود کے بارے میں کہ اس کو کس کام میں بزی رکھا, اور اس کے لیے کہ کہاں سے کمایا اور کیا خرچ کیا, اور چوتھا ولایت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. مومنات حدیث نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے سوال ہوگا جو مانتے نہیں تھے, ہر بندے سے سوال ہوگا. اس میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں. ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے اس نعمت الہی کے ساتھ کیا کیا تھا. مومنات ہمارا جو آج کا حسین ہے وہ پردہ غیبت میں ہے, اور یہ وہ نعمت الہی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ذمہ دار ہیں, اور ہماری اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو نہ کہا جاتا کہ دعا کرنا فرج کے لیے. یہ کہنا کہ فرج کے لیے دعا کرنی ضروری ہے بتا رہا ہے کہ فرج میں امام کی آمد میں ہم بھی کوئی رول رکھتے ہیں, اور ہم بھی اس کے اندر کوئی حصہ رکھتے ہیں. اور ایک فکر یہ دی گئی کہ مثلا اگر کوئی جیل میں ہے اور آپ اس کے ساتھ انتظام, کیونکہ غیبت سزا امام کے لیے نہیں ہے, سزا ہمارے لیے ہے. علماء نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے امام کے نہ ہونے کی. ایسا ہے کہ جیسے پاکستان وغیرہ میں ملکوں میں کچھ بچے پیدا ہی جیل میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے, ہمارا وہی عالم ہے, یہی زندگی ہے. ہمیں عادت ہے کہ امام تو نظر نہیں آتے, کوئی بات نہیں, ہماری تو ٹھیک گزر رہی ہے, ہماری زندگی روٹین پر چل رہی ہے, دعا کرتے ہیں لیکن ہماری تڑپ وہ نہیں ہوتی. مومنات کہا کہ اگر دعا دیکھنی ہے تو کسی ماں سے کہہ دو کہ تمہارا بچہ کھو گیا ہے. پاکستان میں جیسے بچے اغوا ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں, اگر کسی ماں سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا بچہ کھو گیا ہے, وہ جو ماں کی کیفیت ہوگی, جس طرح ماں کا وجود دعا میں ڈھل جائے گا. جب ماں سے کہا جائے دعا مانگو, وہ جو دعا مانگے گی, ہم کہتے ہیں واقعی شاید ہم نے ایسی دعا کبھی امام کے لیے نہیں مانگی کہ پروردگار ہم نے اس طرح انتظار نہیں کیا. ہمارے بچے کا اگر ہم انتظار کر رہے ہوں تو ہم شاید بار بار اسی راستے کو بار بار دیکھیں گے. ابھی تو دیکھا تھا, پھر دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے, لیکن کیا ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ختم ہو گیا امام نہیں آئے, آج کا دن ختم ہو گیا امام نہیں آئے. مومنات حقیقت یہ ہے کہ ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے, جبکہ اس کے اندر انتظار چاہنے والوں کا تھا. انتظار ہمارا اور آپ کا تھا کہ ہم تیار ہوں گے تو امام آئیں گے, ورنہ دنیا نے تو ظلم سے بھرنا ہے, لیکن چاہنے والوں کے تیار ہونے کی ضرورت ہے. تو نعمت الہی اور کمال انسانی, کمال انسانی کیا ہے آپ کو سورہ والشمس بتا رہی ہے. قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. مومنات جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہی نصرت امام کرے گا, کیونکہ امام عدل کا پرچم لے کر آ رہے ہیں, اور ہم گناہوں کے عالم میں معصوم تو نہیں ہیں, لیکن جب تک انسان خود کو توبہ کی منزل پر نہ لے کر آئے وہ اپنے آپ کو ناصر امام بنانے کے قابل نہیں ہوتا. مومنات ایک دوسری مثال سے سمجھایا گیا جو ہم عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جیل میں ہے اور ہم اس کے لیے ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ یہ موبائل فون آپ کے پاس ہے, یہ موبائل فون میرے پاس ہے, آپ کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو یہ ہوگا, یعنی آپ پوری ارینجمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم کیسے گزرے گا جب تک وہ وہاں ہے اور آپ یہاں ہیں. لیکن وہ جو ہے جو جیل میں ہے وہ یہ سوال کرے گا کہ یہ سب تو کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ میں باہر کیسے آؤں گا. تو ہمارا بھی بعض دفعہ یہ طریقہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے, اپنے لیے عرض کرتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, یوں امام کو پکار لیتے ہیں اور یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ تو ہم نے جواب ہی نہیں دیا کہ غیبت ختم کیسے ہوگی, اس میں ہمیں اپنے رول کا جواب دینا ہے. مومنات بزرگ بہتر جانتے ہیں, بچیوں تک بات کو پہنچانا ہے. کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اگر آپ جسے کہیے بگ پکچر میں دیکھیں تو ہمارے لیے جو حساب ہمیں دینا ہے, ہمارے لیے فرق نہیں پڑے گا کہ امام اس وقت آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تیار تھے یا نہیں تھے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی میں امام آئے کیوں نہیں. ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی تھی. تم نے امام کا راستہ ہموار کیا تھا یا تم خود امام کے راستے کا کانٹا تھے. بس مومنات یہ فکر بچوں تک پہنچانے کے لیے کہ انسان خود امام کے راستے کا کانٹا بن جاتا ہے. ہر گناہ کرتے ہوئے, ہر غلطی کرتے ہوئے انسان کی ذات امام کے راستے کا کانٹا ہوتی ہے. اور اگر ہم سے یہ کہا جاتا کہ جا کر ہم پورے چائنا کو مسلمان کر لیں, اگر ہم پر یہ ذمہ داری رکھی جاتی, ہم برما میں جا کر تبلیغ کریں, ہم جا کر بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم امریکہ جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا حالت ہے,
پروردگار نے ایسی کوئی ذمہ داری انسان پر رکھی نہیں. انسان پر ذمہ داری صرف ایک ہستی کی رکھی جس پر سب سے زیادہ اس کا کنٹرول چلتا ہے. کنٹرول انسان کا اگر آپ سوچیں تو بچوں پر بھی نہیں چاہیے, یعنی بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں, آپ فورس نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن جو کنٹرول ہے آپ کا صرف اپنی ہستی پر چلتا ہے. تو انسان کو اپنی ذات کا جواب دینا ہے کہ بارے رہا ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اپنا رول پلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, اپنی کمیونٹی کے لیول پر, اس کے بعد دنیا کے لیول پر. آج کل دنیا بھی ایک گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دنیا میں بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے. مومنات, امام کی غیبت کے لیے جب ہمیں تیار, امام کے انشاءاللہ ظہور کے لیے تیار ہونا ہے, بس آپ کی خدمت میں اس کا ایک پہلو عرض کرتی ہوں اور بات کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے کہ تاکہ آپ کے ذہن ریلیکس کریں, واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. بر علی و اولاد علی صلوات. تاریخ میں ہے کہ علی ابن حمزہ ایک شخص کا نام ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا ایک شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ شخص بنو امیہ کے دربار میں کام کرتا تھا, جاب کرتا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ شخص بنو امیہ کا, کیونکہ جیسے اس کا آفس ورکر تھا, تو ایک مرتبہ یہ اس نے توبہ کرنا چاہی. ہمیں بھی امام تک پہنچنے کے لیے ابتدائی کاموں میں سے جو کام ہے وہ توبہ ہے, اور ابھی توبہ کا کوشش کرتے ہیں کہ آج کی مجلس میں تھوڑا سا ذکر کریں. اس شخص نے جب توبہ کرنا چاہی تو اس کے لیے اتنا مشکل تھا کیونکہ اس کے اوپر بندوں کے حقوق بہت زیادہ تھے. مومنات, بندوں کے حقوق کا عالم یہ ہے کہ ایک درہم کسی کا اگر ہمارے اوپر تھا وہ انسان واپس کر دے, حدیث کہتی ہے 70 حج مقبول کے برابر ہے. یعنی بندوں کے حق کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک کسی کا پیسہ ہمارے پاس تھا, 70 ایسے حج جو قبول ہو چکے, اگر آپ نے واپس کر دیا کیونکہ یہ بندے کا حق تھا, تو اب اس کے اوپر بندوں کے حق اتنے زیادہ تھے, نہیں معلوم کس کس کا یہ مال لوٹ چکا تھا. بنو امیہ نے جو مال لوٹا تھا, اب یہ آیا اس کے پاس, اور اس نے زمانہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. علی ابن حمزہ سے کہا کہ مجھے اپنے مولا کے پاس لے چلو, اور جانتا تھا کہ اگر توبہ کرنی ہے تو در اہل بیت پر جانا ہے. اور جب یہ اس کو لے کر آئے, مولا کی خدمت میں آیا, کہا مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور مولا نے اس وقت ایک مرتبہ افسوس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر لوگ بنو امیہ کے دفتروں میں کام کر کے, مال غنیمت جمع کر کے, ان کے دشمنوں سے لڑ کے ان کی مدد نہ کرتے تو وہ ہمارا حق غصب نہیں کر سکتے تھے. یعنی جو شخص توبہ کرنے آیا ہے وہ خود بھی سبب بنا ہے کہ اہل بیت کا حق غصب ہوا ہے, لیکن امام کے یہاں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اب یہ کہتا ہے مولا کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم حساب کرو کہ کتنا مال تمہارے ذمے ہے اور اس کو الگ کر دو. اس کے بعد جس جس کا تمہیں یاد ہے کہ اس کا حق تمہارے اوپر باقی ہے وہ اس کو واپس کرو, جس کا تمہیں یاد نہیں ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دو. امام نے یہ اس کو راستہ بندوں کے حق کا بتایا ہے. اس کے بعد یہ تھوڑی دیر سر جھکائے سوچتا رہا, اس کے بعد واپس آیا, اس نے کہا میں یہ کام کروں گا, اور مولا نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی. یہ وہ امام ہے کہ جنت کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ جنت کی ضمانت تو وہی لے گا جو مالک جنت ہوگا, جو وارث جنت ہوگا. اور اس کے بعد یہ واپس آیا, اس نے ایسا عمل کیا کہ اس نے ایک ایک پائی کو الگ کیا, یہاں تک کہ اپنا لباس بھی خدا کی راہ میں دے دیا. علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوا, کہا کہ یہ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا, اس نے علی ابن حمزہ کو بلایا, کہا میرے تن پر لباس نہیں ہے, مجھے کچھ اوڑھنے کو, کچھ پہننے کو لا دو, کیونکہ اس نے ہر چیز کو اپنے سے الگ کر لیا تھا. مومنات, سننا آسان ہوتا ہے, کہنا آسان ہوتا ہے, اس کو کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. پہلے تو اس کا حساب لگانا کہ کس کس کا حق باقی رہ گیا, پھر اس کو واقعی ادا کرنے کی کوشش کرنا. لباس تک دینے کے بعد علی ابن حمزہ نے لا کر اس کو لباس دیا, کچھ خرچ کے پیسے لا کر دیے. چند مہینوں میں یہ آدمی بیمار ہو کے بستر مرگ پر تھا, اور جب یہ مرنے لگا یہ جانکنی کے عالم میں تھا. تو علی ابن حمزہ اس کے پاس آئے تو مرنے سے پہلے اس نے کہا اے علی, تمہارے مولا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا.
مومنات ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، دنیا میں آپ کوئی ڈیل کوئی معاملہ کرتے ہیں، نہیں معلوم وہ اینڈ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، آپ اپنے زمانے کے امام سے معاملہ کرتے ہیں تو یہ انتظار نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن جا کے آپ کو آپ کا حق ملے گا، یا حق یا جو فضل ہے قیامت وہاں جو کچھ ہے خدا کے فضل سے ملتا ہے، وہاں مرنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ کہا ابھی مرا نہیں تھا، جان کرنے کے عالم میں تھا، امام نے جنت کی ضمانت دی تھی، ابھی مرا نہیں تھا، اس نے کہا تمہارے مولا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ علی ابن حمزہ جب اس کے بعد وہ اس کی تدفین کر دی، وہ مر گیا، اپنے مولا کی خدمت میں آئے، امام نے اس کو دیکھا اور فرمایا خدا کی قسم اے علی، ہم نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو وفا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی علی محمد بس ایک سوال سوچنے کے لیے، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے تب کوئی جواب اس کے ذہن میں آتا ہے، کیوں ہماری توبہ مکمل نہیں ہو پاتی، ہماری توبہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں پاتی، ہم کر ہی نہیں پاتے جیسے کرنی چاہیے۔ اس کو علماء کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ آیت اللہ محسن قرطی جو آج کل ہمارے حیات عالم ہیں اور وہ اتنا کام کر رہے ہیں، ہزاروں لیکچرز ان کے فارسی زبان میں ایران ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں۔ جناب محسن قرطی نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ کیونکہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہی ہوں کہ ہماری کیونکہ معرفت کم ہے اور ایمان کم ہے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یعنی اگر ایک روشنی کمرے میں نہ ہو، کمرے میں تقریباً اندھیرا ہے، آپ تصور کریں کہ کمرے میں تقریباً بالکل ڈارک ہے، بہت کم روشنی ہے، تو آپ کو موٹی موٹی چیزیں شاید نظر آئے کہ یہ پلرز ہیں یا شاید کرسی نظر آ جائے، کچھ زیادہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وہاں تیز لائٹس جلا دی جائیں تو آپ کو اب ٹیبل پہ اگر کوئی ڈسٹ بھی ہے تو آپ کو وہ ذرے بھی نظر آئیں گے۔ تو ہمیں کیونکہ ہمارا نور معرفت کم ہے، ہمیں ہمارے گناہ دکھائی نہیں دیتے، ہمارے گناہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ اور جو خدا کے اولیاء ہیں، جو خدا کے دوست ہیں، ان کا نور معرفت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی معرفت زیادہ ہے، ایک ذرہ جیسے ٹیبل پر ڈسٹ کا ذرہ ہو ان کو دکھائی دیتا ہے، اور اس لیے وہ خدا کی بارگاہ میں مسلسل اپنے آپ کو خدا کی معرفت کے حساب سے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کی انہوں نے یہ بھی مثال دی آج کل کے حساب سے کہ مثلا کوئی خبریں پڑھ رہا ہے یا کمپیئرنگ کر رہا ہے، اس کو چھینک آ گئی، اب یہ اس نے گناہ تو نہیں کیا تھا، اس کو چھینک آئی تھی، وہ کیوں کہتا ہے ایکسکیوز می، وہ کیوں سوری کہہ رہا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ بات کر رہا تھا، چھینک آ گئی، وہ کہتا ہے ایکسکیوز می۔ تو اس طرح سے اولیاء الہی کہ وہ معصومین، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، لیکن وہ معمولی چیزوں پر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں تقصیروار ٹھہراتے ہیں۔ یا یہ کہا ایک شخص کے مثلا ٹانگوں میں تکلیف ہے اور وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں مجبور ہے کہ وہ پیر پھیلا کر بیٹھے، وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی ایکسکیوز کر رہا ہے کہ معاف کیجیے گا، پیر پھیلا کے بیٹھ رہا ہوں۔ تو یہ جو معافی مانگی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معافی مانگنے والا گناہ گار ہے، یہ اس کی بلندی ہے کہ وہ معذرت کر رہا ہے۔ اور مومنات دوسری انہوں نے ایک اور اس طرح سے مثال دی یا سمجھایا کہ یہ جو اولیاء الہی ہیں یہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے جب تک بلند ترین فائدہ حاصل نہ کریں یہ ایک گویا تکلیف میں گرفتار رہتے ہیں۔ مومنات ہم اس کے مقابلے میں اتنے غافل ہیں، بعض دفعہ صبح سے شام، شام سے صبح انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کس دنیا میں ہیں، خدا کہاں ہے، امام کہاں ہے، یعنی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو بعض دفعہ اور اس کی فکر کہیں اور ہوتی ہے۔ کہا اولیاء الہی اپنی زندگی کے ایک لمحے سے بھی اگر اعلیٰ ترین فائدہ حاصل نہ کریں تو وہ روتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک منٹ کا حساب کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے لیکن آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہے کہ اپنے 5 یا 6 منٹ بھی وہ دینے کو تیار نہیں تھے، وہ اپنے ایک ایک 5 منٹ کا اس طرح سے ریکارڈ رکھتے تھے کہ ان کے 5 منٹ بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ مومنات ایک ایک لمحہ، اور ایک اور ہمارے بزرگ آغا پناہیان، ان کے بھی بہت لیکچرز موجود ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسرت ہوگی اس انسان کے لیے جس نے ایک لمحہ بھی خدا کے علاوہ کسی اور پر خرچ کر دیا ہو، اس دن یہ نہیں پتا چلے گا، اور حسرت ہوگی کہ یہ ایک سیکنڈ تھا اور لیکن یہ بھی ہماری زندگی کا یونٹ تھا، ہم نے یہ خدا پر نہیں گزارا، کہیں اور گزارا، حسرت کرے گا انسان۔ بس مومنات آخر کی طرف آ جاتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ
نصرت امام کا انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اور تزکیہ نفس کا کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بارگاہ الہی میں. لیکن بس میں نام لیتی ہوں کہ انسان اپنے موٹے موٹے گناہوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ جو نظر نہیں آتے وہ زیادہ ہیں, وہ ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں, وہ ہماری ذات میں چھپے ہوتے ہیں, ان کی توبہ کرنی زیادہ مشکل ہوتی ہے. جو آپ کے دیکھے والے گناہ ہیں ان کی توبہ نسبتاً آسان ہے, وہ گناہ جو نظر نہیں آتے جو ہمارے دل میں رہتے ہیں ان کی توبہ زیادہ مشکل ہے. مومنات, آپ یقیناً پرساد دینے کے لیے آئے ہیں اور بس پرساد دینے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں, اور آپ پرساد دیجیے اپنے مولا کی خدمت میں. آیت اللہ مرشی نجفی, ان کے یہاں سے جس راستے سے گزر کر جاتے تھے نماز کے لیے قم میں, وہاں کہا کہ ایک شخص قصاب کی دکان تھی, گوشت بیچتا تھا, اور جب وہ گوشت بیچتا تھا تو آقا کو بڑے خلوص سے سلام کرتا تھا, جب گزرتے تھے سلام کرتا تھا. اور ایک مرتبہ جب وہ وہاں سے مسلسل گزرا کرتے تھے, اور آیت اللہ مرشی نجفی ان کو ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس کا جو گرانٹ ہوتی ہے یا وظیفہ ان کو دینا تھا, اسٹوڈنٹس کے پیسے دینے تھے اور ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے. جب پیسے کم پڑے ایک مرتبہ پریشان بیٹھے تھے اور خیال آیا کیونکہ خدا سبب بنانے والا ہے, انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ جو قصاب ہے اس سے جا کر ریکویسٹ کر دے کہ یعنی اگر وہ کچھ شامل ہو سکتا ہے تو وہ اس کام میں شامل ہو جائے. جب آیت اللہ مرشی کا آدمی آیا اس قصاب کے پاس تو اس نے بس اتنا سنا کہ مرشی, جناب مرشی نجفی نے بھیجا ہے اور اس وقت دین کو میری ضرورت ہے. بس اس نے اتنا سوچا آج دین کو میری ضرورت ہے. اس نے کہا, یہ بیان کیا گیا کہ جو قصاب تھے ان کے جیسے دھوتی پہنتے تھے اور کچھ کپڑے ان کے ایسے لٹکے رہتے تھے کہ ایک دھلا ہوا ہے ایک یوز میں ہے. جو دھلا ہوا کپڑا تھا اس نے وہ بچھایا اور اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے جہاں جہاں دکان میں رکھے تھے وہ سب کچھ اس نے اس طرح سے, ہم جب دے بعض دفعہ خمس دیتے ہوئے انسان سوچتا ہے, وہ جب اس کو لگے کہ یہ تو کچھ زیادہ نکل رہا ہے تو وہ اس وقت یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ سیونگ کا 1/5 نکل رہا ہے. پروردگار نے اتنا دیا ہے کہ آپ نے بچا لیا, بچت کا 5واں آپ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, تو اس وقت انسان کو شیطان بھٹکانے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو شخص تھا اس نے یہ نہیں سوچا کیا دے دوں کیا رکھ لوں, کیا بچت ہے اور کیا نہیں ہے, کل میری فیملی کو, یعنی اس وقت اس نے کل کا بھی نہیں سوچا, اس کی یہ کیفیت تھی. اس نے سب کچھ رکھ دیا, ایک شخص کو اپنے گھر بھیجا, کہا میرے گھر کے کاغذات لے آؤ, اپنے گھر کے کاغذات رکھے, سب کچھ رکھ کر اس کو باندھا اور جب بھیجا تو کہا کہ آغا سے کہہ دینا, ایک جملہ کہا, کہنا کہ آپ کے جد کی قسم, کیونکہ وہ سید ہے, کہا آپ کے جد کی قسم میرے پاس اب اور کچھ نہیں ہے. تو جب یہ لفظ کہہ کر بھیجا اور اس کے بعد وہ شخص لے کر آیا ان کی طرف سے بارگاہ, ان کے پاس عالم کے پاس لے کر آیا اور آقا نے یہ الفاظ سنے. ایک مرتبہ آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, مرشی نجفی وہ ہیں, آپ جانتے ہیں ان کا جو وصیت نامہ چھپا ہوا ہاتھوں میں آتا ہے, اس وصیت نامے کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہوتا ہے, ایسی بھی وصیت کرتا ہے. ایسا وہ کتب خانہ جو قم میں چھوڑ کر گئے ہیں, جو دنیا کا شاید سب سے بڑا کتب خانہ ہے, اور خود دفن ہوئے وہاں کے جو قدموں میں ہے جہاں سے طالب علم گزرا کریں گے. تو جناب مرشی نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے ایک دعا مانگی, اور دعا یہ مانگی, اب اس وقت یہ نہیں کہا کہ بارے لہا میں اتنا بڑا عالم اور فقیہ ہوں اور تو میرے ساتھ اس شخص کو محشور کرنا. انہوں نے اپنے آپ کو خاکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں رکھا, کہا بارے لہا مرشی کا جو انجام ہے وہ اس شخص کے ساتھ کرنا, یعنی مجھے اس کے ساتھ کرنا. اس کو بلند کیا, اپنے آپ کو اس کے پیچھے کیا کہ میرا انجام اس کے ساتھ کرنا. بس مومنات, نصرت امام کے نام پر دینے والے جو دیتے ہیں وہ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں, اور اس انداز سے دیتے ہیں. جناب مسلم کے گھرانے نے جو کچھ دیا تھا آج اس کی یاد اور اس کا پرسہ ہمیں پیش کرنا ہے. مومنات, جناب مسلم کے جو 2 بچے تھے, مولا علی علیہ السلام کے 2 نواسوں کا پرسہ آپ جناب اونو محمد کا 5 محرم کو دیتے ہیں, لیکن شیر خدا کے 2 نواسے اور بھی تھے, اور یہ جو 2 نواسے ہیں آپ ان کی زیارت کرتے ہیں, جناب محمد اور جناب ابراہیم کی. ان کی جو شہادت ہے 22 ذی الحجہ کی تاریخ, یہ جو 22 ذی الحجہ ہے جناب مسلم کے 1 سال کے بعد, یعنی واقعہ کربلا ہو چکا اور یہ بچے قید میں ہیں. کہیں 7-8 سال کی عمر بیان ہوتی ہے, کہیں 9-10 سال کی عمر بیان ہوتی ہے, اور یہ جو بچے قید میں ہیں تاریخ کہتی ہے اتنا کم کھانا آتا تھا. مومنات, یہ فاطمہ کے پھول ہیں, یہ علی کے گلشن کے چراغ ہیں, اور ظالم کی قید, ابن زیاد کی قید میں پھول سے بچے ہیں. کھانا اتنا کم آتا تھا, 1 روٹی اور
سا پانی کہ یہ بچے بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مومنات، ماں باپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب بچہ بھوکا ہو یا بچہ پیاسا ہو، اور یہ بچے بھوک اور پیاس کے عالم میں قید خانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب اس دربان کو جو قید خانے میں داروغہ ہے اس کو رحم آتا ہے اور یہ بچوں کو یہ آزاد کر دیتا ہے، اور بچے نکل کر اب یہ راتوں کو سفر کرتے ہیں، یہ کبھی سفر کرتے ہیں اور کبھی چھپ جاتے ہیں۔ رات کو ایک درخت میں پناہ لی ہوئی ہے جناب مسلم کے بچوں نے، اور آپ سنا ہے کہ صبح کو جب ایک معظمہ آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، بوڑھی عورت، اور وہ پانی بھر رہی ہے، اور اس نے پانی میں ایک عکس دیکھا، اس نے دیکھا جیسے دو چاند چمک رہے ہوں، یہ فاطمہ کے گھر کے چراغ ہیں، یہ علی کے چاند ہیں۔ ایک مرتبہ پانی میں عکس دیکھا، ان بچوں کو مہربانی سے پکارا، بچے اتر کر آتے ہیں، بہت عرصے کے بعد کسی نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا، وہ گھر لے کر آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا داماد بیان کیا جاتا ہے کہ حارث جو اس کا داماد ہے، جب وہ رات کو آیا سارا دن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے ایک حجرے کے، اور اس کے ایک مرتبہ جب ان بچوں کو دیکھ لیا، عزاداروں سر کے بالوں سے پکڑا، ان کو دو ستونوں سے رسیوں سے باندھ دیا۔ اے مسلم کے بچوں، تمہیں رسیوں سے باندھا ہے، سکینہ کو بھی اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھا تھا، ساری رات یہ بچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں، صبح کو آرام کرنے کے بعد یہ لے کر چلتا ہے دونوں کو فرات کے کنارے کی طرف، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کر ان کا سر قلم کر دے۔ عزاداروں پرسا دیجیے فاطمہ زہرا کو، پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، ارے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے، بڑھ بڑھ کے بچاتا تھا، ہر بار ہے مسلم کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے، کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا۔ ظالم نے غلام کو بھیجا، غلام ہاتھ جوڑتا ہے، میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کروں گا، یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے۔ غلام وہاں سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے ملعون نے اپنی تلوار نکالی، بچے اس سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں زندہ لے چل، وہ کہتا ہے نہیں، تمہارے سروں پر انعام ہے، تمہارے سروں کو لے کر جاؤں گا۔ عزاداروں، بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، بچے بالغ نہیں ہیں لیکن یہ علی کے پھول ہیں، ان کو نماز سے محبت ہے۔ بچوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد ظالم تلوار اٹھاتا ہے۔ عزاداروں، بچوں کے دل اتنے نازک ہوتے ہیں، جب جانور بھی ذبح ہو رہا ہو کچھ بچے دیکھ نہیں پاتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہاں بھائی کا گلا بھائی کو دکھا کر کاٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی ابراہیم ہے، چھوٹا بھائی محمد ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ پہلے میں قتل ہو جاؤں، میرا بھائی سلامت رہے۔ اس نے پہلے بڑے بھائی کا گلا کاٹا ہے، بھائی کو دکھا کر ہمارا پرسا، ہمارا سلام۔ ایک مرتبہ ریت پر خون بہنے لگا، فرات کے کنارے بڑے بھائی کے جسم کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ مظلوم محمد و ابراہیم، آج تم تنہا ہو، تمہارے لاشیں اٹھانے کو حسین مظلوم نہیں ہے، تمہاری پیشوائی کو علی اکبر و قاسم نہیں ہے۔ جناب عباس ماموں ہے ان بچوں کے، جب لاشوں کو پھینکا ہوگا دریا میں ڈالا ہوگا، ایسا لگتا ہے غازی نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوگا۔ غازی کا قبضہ ہے فرات پر، یہ غازی کے لال ہے۔ تاریخ کہتی ہے بڑے بھائی کا جسم انتظار کرتا رہا، بڑے بھائی کا جسم پانی پر تیرتا رہا، چھوٹا بھائی
गुनाहों को बख्श दे। बारे इलाहा अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का वास्ता हमें तौफीक दे दे कि हम अहले बैत से वफा करें, हम मवद्दत का हक अदा करें, हम अपने इमाम के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं। बारे इलाहा वो इमाम जो आज पर्दा ग़ैबत में इंतज़ार कर रहा है, उसके चाहने वाले उसके लिए तैयार हो जाएं। बारे इलाहा जो बानी मजलिस है और जो हाज़रीन मजलिस है और जो दोस्तारे अहले बैत दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मकाम पर है, बारे इलाहा अपने हुसैन के सदक़े में सफ़े अज़ा पर इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, उनकी हाजात को पूरा फरमा दे, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, इनके बीमारों को शिफाए कामिल दे दे। बारे इलाहा वो इमाम जो इस सफ़े अज़ा का वारिस है, जो सुबह शाम अपने जद को रोता है, वो इमाम जो आज का हुसैन है, जो अपने चाहने वालों का इंतजार कर रहा है, बारे इलाहा उसके ज़हूर में ताजील फरमा दे। हमारा और हमारी औलादों और नस्लों का शुमार उसके आबानो अंसार में फरमा ले। आमीन रब्बिल आलमीन। मातम से